بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی ختم نبوت کے فیصلے کے بارے میں، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے المورد سے بھی رائے طلب کی ہے، اور اس پر ہم نے ایک ویڈیو بنائی اور بتایا کہ المورد کے جو بانی ہیں، جو سربراہ ہیں جاوید احمد غامدی صاحب، ان کی رائے کیا ہے۔ تو ہم نے ایک اردو کا محاورہ استعمال کیا تھا، بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ اس پر کافی لوگ ناراض ہوئے، لیکن بہت سے لوگ چوکنا ہو گئے جاوید احمد غامدی صاحب کی رائے قادیانیوں کے بارے میں جان کر۔ لوگ نہیں جانتے تھے کہ جاوید احمد غامدی صاحب قادیانیوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد لوگ بہت زیادہ حیرت میں مبتلا ہوئے کہ اتنے بڑے اسکالر جن کو ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، وہ قادیانیوں کو کافر نہیں کہہ سکتے، وہ نہیں کہنا چاہتے، اور وہ ظلم قرار دے رہے ہیں کہ اگر قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا جائے تو۔ اس پر جو ہے لوگوں کا ریئیکشن آیا، اور وہ بیچارے پریشان ہو گئے کہ شاید جو ہے وہ ہم نے کوئی کٹ پیس کر کے، کوئی ایڈٹ کر کے، کوئی اے آئی کی کوئی کاریگری کر کے جو ہے وہ جاوید احمد غامدی صاحب کی رائے کو جو ہے وہ نکال کر دیا ہے، اور اسے جو ہے وہ ہم نے فیبریکیٹ کیا ہے۔ جن لوگوں نے جاوید احمد غامدی صاحب کا نام اس آرڈر میں دلوایا تھا جو سپریم کورٹ نے 26 فروری کو شائع کیا، اور اس آرڈر میں جاوید احمد غامدی صاحب کے ادارے المورد سے بھی رائے طلب کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان لوگوں نے شاید جاوید احمد غامدی صاحب سے کہا ہوگا کہ حضرت آپ بھی تو اپنے کوئی بات کریں، آپ امریکہ سے بیٹھ کر اس پہ کوئی بیان جاری کریں، لیکن جاوید احمد غامدی صاحب نے بڑی جلدی میں وہ ویڈیو بنا دی اور اس میں کچھ گڑبڑ ہو گئی۔ ذرا آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا پردہ جو ہے وہ فاش کر دیا۔ یہاں پر سب سے پہلے جو ویڈیو شروع ہوتی ہے تو حسن الیاس صاحب، جو کہ المورد میں ایک اہم پوزیشن پر ہیں، جاوید احمد غامدی صاحب کے نائب اور خلیفہ اور داماد بھی ہیں، انہوں نے جاوید احمد غامدی کے ساتھ جب انٹرویو شروع کیا تو سب سے پہلے جو تمہید باندھی تو اس میں انہوں نے اسی بات کی تائید کی جو ہم نے ان کی ویڈیو کلپ سے کٹ کر کے پورشنز لگائے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا ظلم ہو گیا۔ ذرا سنیے وہ دوبارہ سے اس بات کو کس طرح پنچ کر کے کہہ رہے ہیں۔ ہمارے ملک کی ایک تاریخ ہے، اس تاریخ میں احمدی کمیونٹی کے ساتھ بدترین پرسیکیوشن کی گئی ہے۔ یہ کہنے میں کوئی تردد اور کوئی تامل آج پاکستانی کے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ بدترین پرسیکیوشن کی گئی ہے، اور یہ پرسیکیوشن ہمیشہ قانون کے نہاد میں کی گئی ہے۔ تو آپ نے سن لیا کہ یہ پرسیکیوشن یعنی ظلم قرار دے رہے ہیں کہ قادیانیوں کو کافر قرار دینا ظلم ہے۔ پھر یہ ویڈیو کافی طویل تھی، اور اس ویڈیو میں انہوں نے وہی رویہ اختیار کیا جس پر جاوید احمد غامدی صاحب بار بار کہتے ہیں کہ بھائی بلا تحقیق لوگ جنونی ہو گئے ہیں، اور مذہبی جنونیوں نے پاکستان کا یہ ستیہ ناش کر دیا ہے، لوگ پڑھتے نہیں ہیں، لوگ تحقیق نہیں کرتے، اور بغیر تحقیق کے لوگ جو ہے وہ بات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ اور یہاں پر کچھ ایسا ہوا کہ جاوید احمد غامدی صاحب اور حسن الیاس صاحب نے بھی یہی کام کچھ کیا، یہ بھی اپنی ایکسٹریم سائٹ کے اوپر ہیں، اور انہوں نے جلدی میں کچھ ایسا کیا کہ پتہ نہیں انٹرنیٹ سے کچھ فیصلے ڈاؤن لوڈ کیے، اور بجائے اس کے کہ جو مبارک احمد ثانی کا کیس تھا اسے بیان کرنے کے بجائے کوئی اور فیصلہ 14 فروری کا ڈاؤن لوڈ کر کے اور اسے پڑھنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے تمام مسلمانوں، تمام اداروں، تمام علماء کے خلاف جو ہے وہ زبان درازی جو ہے وہ شروع کر دی۔ ذرا سنیے حسن الیاس کس کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ پڑھ کر جو ہے وہ سنا رہے ہیں۔ پاکستان کے چیف جسٹس صاحب نے بہت ہی مفصل فیصلہ دیا ہے۔ اس کے آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ جن جرائم کا الزام درخواست گزار پر لگایا گیا تھا وہ مذہب اسلام کے خلاف ہے، اس لیے بعض متعلقہ احکام اسلامی پر غور کرنا ضروری تھا۔ اب ہم یہ متعین کریں گے کہ درخواست گزار کو ضمانت پر رہا کیا جا سکتا ہے۔ پولیس درخواست گزار کے گھر میں داخل ہوئی، لیکن ایسا کرنے سے قبل وارنٹ تک حاصل نہیں کیا گیا۔ یہ زیادہ حیران کن ہے کیونکہ پولیس کو کوئی قتل روکنے یا مشتبہ شخص کو فرار کرنے سے روکنے کی ضرورت نہیں تھی۔ درخواست گزار کے گھر میں پولیس کے غیر قانونی داخلے نے اس گھر سے برآمد ہونے والی چیزوں پر بھی سوالیہ نشان اٹھا دیا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ حسن الیاس صاحب نے چیف جسٹس صاحب کے فیصلے کو کس کانفیڈنس کے ساتھ رد کیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ایک غلط فیصلہ پڑھ رہے تھے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہر چیز وائرل ہو جاتی ہے۔ فیصلے جو ہے وہ انٹرنیٹ پر وائرل ہو گیا تھا، لوگوں نے پڑھ لیا تھا۔ تو لاہور میں ہمارے کیسر احمد راجہ صاحب نے بھی یہ فیصلہ پڑھ لیا، اور جب انہوں نے غامدی صاحب کی یہ پوری ویڈیو دیکھی تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ باتیں تو اصل فیصلے میں کہیں پر بھی موجود نہیں ہیں۔ اس پر انہوں نے ایک ویڈیو بنائی، اور اس ویڈیو میں سوالات کھڑے کیے کہ جناب یہ تو ہم نے پورے فیصلے میں
دیکھ لیا کہیں پر بھی ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی, آپ نے یہ کہاں سے پڑھ لیا, آپ کوئی غلط فیصلہ پڑھ رہے ہیں. اس واقعے کے 3 دن گزر گئے تو جناب کیسر احمد راجہ صاحب کی ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی. تو ہم ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ یہ آخر معاملہ ہوا کیا ہے, اور انہوں نے اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کی کس کے کہنے پہ کی اور کیوں ڈیلیٹ کر دی. السلام علیکم کیسر احمد راجہ صاحب. وعلیکم السلام جناب, کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ. کیسر صاحب آپ نے ویڈیو کیوں ڈیلیٹ کر دی ہے؟ ویڈیو مجھے یہ سجیسشن دی تھی حسن الیاس صاحب نے کہ چونکہ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے, جو 2 کیسز کے شاید کچھ ڈاکومنٹس مکس ہو گئے تھے ان کے مطابق جو انہوں نے مجھے بتایا پرنٹ کرتے ہوئے, اور انہیں اس غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے وہ حصہ حذف کر دیا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے یہ سجیسشن دی کہ اگر میں مناسب سمجھوں تو اس کو پھر اب میں ویڈیو کو جو میں ریموو کر دوں. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میں اس کا ایک نوٹ میں لگا دیتا ہوں, اور میں ویڈیو اس طرح سے یوٹیوب کے اندر ایک سسٹم ہے اس طرح کہ آپ اپلوڈڈ ویڈیو کو بھی کچھ حد تک آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال تھا کہ میں اس میں ٹیکسٹ ایڈ کر دوں گا کہ حسن الیاس صاحب کا یہ حصہ جو ہے اصلی ویڈیو میں اب نہیں ہے, لیکن وہ ممکن نہیں تھا. تو اس لیے پھر میں نے مناسب سمجھا کہ اب اصل چیز جو ہے وہ تو سامنے آ گئی ہے, غلطی کا اعتراف انہوں نے کر لیا ہے, اور کہا بھی ہے کہ وہ پبلکلی ایکنالج بھی کریں گے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے, جو فیصلہ انہوں نے پڑھا ہے وہ اس کیس سے متعلق نہیں تھا. تو پھر میں نے مناسب سمجھا کہ اصل بات لوگوں کے سامنے آ گئی ہے, اب کوئی ذاتی یا نا یا ضد تو ہے نہیں. تو یہ دیکھ کے پھر میں نے جو میرا ویڈیو تھا میں نے وہ ریموو کر دیا پبلک ویو سے. لیکن غامدی صاحب نے تو وہ ویڈیو ریموو نہیں کی ہے, اور وہ ویڈیو اب تک موجود ہے, اور یقیناً لوگ جب اسے دیکھیں گے تو وہ یہی محسوس کریں گے کہ غامدی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ایسا ہی ہے, اور پولیس نے بڑا ہی ظلم کیا ہے اور بڑا ہی غلط ہوا ہے. تو کیا انہیں یہ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کرنی چاہیے؟ میرا تو خیال ہے کرنی چاہیے تھی, اور میں نے یہ سجیسشن دی تھی حسن الیاس صاحب کو کہ میں نے ریموو کر دی ہے تو مناسب اب آپ سمجھے تو آپ بھی کر دیجئے. جس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جو غلطی والا حصہ تھا وہ تو ہم نے حذف کر دیا ہے, تو باقی ویڈیو میں ہم نے اس کیس پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا یا کوئی ٹیکنیکل ڈیٹیل نہیں کہی. ہم نے عمومی جو ہمارا یہ اصولی موقف ہے اس حوالے سے کہ جو پاکستان میں جو قادیانیوں کا جو معاملات ہیں ان پہ ہم نے اپنا موقف دیا ہے, اس لیے وہ ان کے جواب سے مجھے یہی تاثر مل رہا ہے کہ وہ اپنا ویڈیو ریموو نہیں کریں گے. میری رائے یہی ہے کہ انہیں کر دینا چاہیے. اب چلیں کیسر احمد راجہ صاحب, یہ تو ان کا موقف تھا. آئیے ہم آپ کو ویڈیو سے وہ حصہ دکھاتے ہیں کہ غامدی صاحب اب بھی اسی 14 فروری والے کیس کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں, اور انہوں نے وہی الزامات لگائے ہیں جو اس کیس میں ہیں, حالانکہ اس کا اس مبارک احمد ثانی کیس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ علمی دیانت تو یہی تھی کہ وہ اسے پوری طور پر جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیتے اور دوبارہ سے ریکارڈ کر کے اپنی بات جو ہے وہ ڈال دیتے. لیکن یہ دیکھیے کہ غامدی صاحب کس طرح سے اپنی بات اسی کیس کے مطابق کرتے چلے جا رہے ہیں. پھر سپریم کورٹ نے اس پر فیصلہ دیا ہے, اور بالکل قانون کے مطابق دیا, یعنی جو قانون اس وقت موجود ہے اس کے اندر رکھ کر دیا ہے, اور اس میں پولیس کو بھی تلقین کی ہے کہ اس طرح کے معاملات میں اس کے رویے میں سختی نہیں ہونی چاہیے. آپ نے سن لیا کہ جاوید احمد غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلہ دیا ہے بالکل قانون کے مطابق دیا ہے, اور اس میں پولیس کو بھی تلقین کی گئی ہے. جناب پورا فیصلہ آپ اٹھا لیں اور اس کو سرچ کر لیں, صفحہ صفحہ سطر سطر پڑھ لیں. ایک بار بھی چیف جسٹس صاحب نے پولیس کو کوئی ہدایت نہیں دی اور کوئی پولیس کا لفظ ہی استعمال نہیں کیا. آج کل تو آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے, کمپیوٹر ہے, آپ کمپیوٹر پہ ڈالیں, سرچ کریں پولیس, ورڈ آپ کو نکل کے بتا دے گا کہ بھائی پولیس کا لفظ اس فیصلے میں موجود ہے یا نہیں. پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, پولیس کا کوئی لفظ ہی وہاں پورے فیصلے میں موجود نہیں ہے. اور اتنے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جناب جاوید احمد غامدی صاحب بیان کر رہے ہیں کہ پولیس کو ہدایت کی ہے. کیسر احمد راجہ صاحب آپ نے بھی دیکھ لیا, اب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میری تو رائے یہی ہے, میں نے حسن الیاس صاحب سے اس لیے کہا تھا کہ غلط فہمی پھیل سکتی ہے, تو مناسب تو یہی ہے کہ اس ویڈیو کو آپ ریموو کر دیں, لیکن وہ کر نہیں رہے ہیں. اور اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو میرا بیک اینڈ پہ جو رابطہ چل رہا ہے اس میں انہوں نے اس چیز کا بھی اقرار کیا ہے کہ جب میں خود فیصلہ یہ پڑھ رہا تھا, یعنی کہ جب ویڈیو ریکارڈ ہو رہا تھا, تو مجھے بھی یہ لگا کہ یہ وہ نہیں ہے جو میں نے پہلے پڑھا تھا. تو میں نے پھر یہ سمجھا کہ شاید بقول ان کے کہ شاید یہ تفصیلی فیصلہ آیا ہے جو ہم نے جب ڈاؤن لوڈ کیا اس کو یا پرنٹ کر رہے تھے, تو شاید یہ تفصیلی فیصلہ آیا ہے کہ اس میں وہ بھی الفاظ ہیں جو پہلے والے میں نہیں تھے. اور ویڈیو کے بعد بقول ان کے غامدی صاحب کو بھی اس چیز پہ تھوڑی سی حیرت تھی کہ یہ وہ تو نہیں ہے جو میں نے پڑھا ہے. اب یہاں پہ مجھے اس چیز پہ افسوس ہوا ہے, اس لیے کہ میں حسن ظن رکھوں گا, میں بالکل ان کی نیت پہ شک نہیں کروں گا. لیکن دیکھیں آپ بھی کنٹینٹ پروڈیوسر ہیں, کریٹر ہیں, میں بھی ہوں. ہمیں پتہ ہے کہ جب آپ ایک ویڈیو بناتے ہیں تو کتنے مراحل سے بات گزرتی ہے. لائٹنگ ہے, اینگلز ہیں, اس کے علاوہ پھر ریکارڈنگ ہے, ایڈیٹنگ ہے, اپلوڈنگ ہے. تو اگر آپ کو ریکارڈنگ کے بعد اور اپلوڈنگ کے درمیان آپ کے پاس ٹائم ہے, اور ریکارڈنگ کے دوران آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ایک چیز ایسی ہے جو کہ
صحیح نہیں ہے، آپ کو آپ شدید شک میں پڑ چکے ہیں، تو پھر آپ اسے اپلوڈ کیوں کریں؟ آپ کو ویریفائی کرنا چاہیے. جو بار بار آپ اپنی ویڈیو میں بھی کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ یہ فیصلہ موجود ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں. تو میرا خیال ہے کہ اگین میں ان کے کوئی نیت پہ نہیں، لیکن وہ چونکہ دو ذمہ دار افراد ہیں تو میں ان کو یہ احساس دلانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی اس بات کی وجہ سے کتنے لوگوں کا نقصان ہے، کتنے لوگوں کا نقصان ہے اس میں کہ کو 70,000 سے زیادہ لوگ یہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں، اور آپ نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ ایک دفعہ اس چیز کی تصدیق کر لیں کہ یہ واقعی وہی فیصلہ ہے یا نہیں ہے، اور آپ نے غلط فیصلہ پڑھ کے اتنی بڑی غلط فہمی آپ نے کریٹ کر دی اور میں نے ویڈیو ریموو کر دیا ہے. میری اب ان سے درخواست ہے کہ چونکہ یہ دو چیزیں ہوئی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کو اور یہ کوئی غلط مطلب اس طرح سے نا کہ ایک لائیو چیز چل رہی ہے اور آپ اس کو پھر نہیں آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے کہ وہ ہو گیا ہے. مجھے جس چیز پہ حیرت ہے کہ یہ ریکارڈنگ کے دوران ہوا تو ان کو احساس ہو گیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے بغیر ویریفیکیشن کے اس کو اپلوڈ کر دیا اور اتنے لوگوں میں غلط فہمی پھیل گئی. یہ میرے لیے بڑی ایک حیرت کی بات ہے اور افسوس بھی ہے. تو میری تو رائے یہی ہے کہ ان کو ریموو کر دینی چاہیے ویڈیو. اچھا، حیرت ہے کیا غامدی صاحب کو واقعی پتہ چل گیا تھا کہ یہ غلط فیصلہ پڑھ رہے ہیں؟ حسن الیاس صاحب کے مطابق تو بالکل ان کو پتہ چل گیا تھا بعد میں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے باوجود وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اس کو دکھتے نظر سے دیکھا ہے. اب یہ دیکھیں، دکھتے نظر سے انہوں نے دیکھا ہے اس فیصلے کو جو انہوں نے پڑھا تھا، اس میں تو یہ الفاظ نہیں تھے، لیکن اگر ان الفاظ پہ ہی وہ تبصرہ کر رہے ہیں، 18-20 منٹ کی ویڈیو بنائی ہے، تو یقیناً انہوں نے یہ فیصلہ تو نہیں پڑھا تھا. حیرت تو اس لیے ان کو ہو رہی تھی. تو اٹس ویری ڈس اپوائنٹنگ. لیکن بہرحال انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، وہ تو اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن جتنا بڑا انسان کا معاشرے میں قد ہوتا ہے، اس کی غلطی کا سائز بھی اتنا ہی بڑا ہوا کرتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ احساس کریں گے اور اس ویڈیو کو ریموو کر دیں گے. اس سے ان کا قد اور بڑھے گا. چلیں، کیسے رحمت راجہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا، جزاک اللہ. تو ناظرین، آپ نے جب یہ پورا معاملہ دیکھا تو پہلے تو غامدی صاحب نے ایک خیانت یہ کی کہ کوئی اور فیصلہ پڑھا اور اس فیصلے کو لے کر انہوں نے پوری اپنی ایک رائے اور لوگوں میں ایک غلط بات جو ہے وہ عام کی. تقریباً 70,000 سے زیادہ ویوز اب تک اس ویڈیو پہ آ چکے ہیں اور لوگ جو ہے وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو بڑا ظلم ہو گیا ہے. اور کتنے کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے سب کچھ بیان کیا. کیا یہ خیانت نہیں ہے؟ ہمیں آپ کہتے ہیں کہ آپ ہماری نیتوں کو کیسے جان سکتے ہیں؟ جناب، ہم کتنا حسن ظن رکھیں. حسن الیاس صاحب نے اپنی ویڈیوز میں یہ بتایا ہے کہ یہ ویڈیو ایسے ہی نہیں بن جاتی ہیں، بلکہ ہماری ہر ویڈیو 14 مرحلوں سے گزرتی ہے. کہ ایک ویڈیو جو بنتی ہے وہ ہم نے کئی دفعہ بتایا ہے، تفصیل بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ 14-15 مراحل سے گزرتی ہے. تو 14-15 مراحل سے گزرتی ہے. اگر آپ سے کوئی غلطی ہو بھی گئی تھی اور 14 مرحلے آپ کے ایسے ہی پاس ہو گئے تو کیسر احمد راجہ صاحب نے آپ کو یاد دلا دیا، اس کے بعد بھی آپ نے ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کی بلکہ کیسر احمد راجہ صاحب کی ویڈیو کو ڈیلیٹ کروا دیا. تو غامدی صاحب کے پاس اب شاید ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ غامدی صاحب سپریم کورٹ کو لکھ کر دے دیں کہ جناب، نہ میں آئین کے آرٹیکل 2 کو مانتا ہوں کہ اسٹیٹ کا کوئی مذہب ہونا چاہیے، اور نہ ہی میں پاکستان کے ان قوانین کو مانتا ہوں جس میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا ہے، بلکہ میں تو اسے ظلم سمجھتا ہوں. تو اس پر میری رائے لینا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. آپ جو ہے کسی اور سے اس بارے میں رائے لے لیں. تو دیانت تو یہی ہونی چاہیے کہ غامدی صاحب خود لکھ کے دے دیں، اور سپریم کورٹ اور چیف جسٹس صاحب کو خود سوچنا چاہیے کہ جو شخص آئین کو نہیں مانتا، جو قادیانیوں کو کافر نہیں مانتا، جو پاکستان کے قوانین کو نہیں مانتا، اس سے کیوں رائے طلب کی جا رہی ہے. کیا پھر یہاں پر اس طرح کے خیالات اور وسوسے اور سوء ظن پیدا نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی نہ کوئی ضرور بدنیتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے رائے طلب کی جا رہی ہے جو معاملے کو مختلف فی کر دیں اور اس میں اختلاف پیدا کر دیں. تو ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان المورد کو اس لسٹ سے خارج کرے جس میں اس مخصوص فیصلے کے بارے میں رائے طلب کی گئی ہے.